میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی جو رات ہے شب برات ہے، اس رات میں فضیلت ہے۔ چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اس رات کی فضیلت ہے، لیکن ثابت کر کے دے دو کہاں سے فضیلت ہے۔ تو اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ رکھیں اور دھیان سے بات کو سنیں، اپنے دل کے اندر بٹھائیں اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ یہ جو شعبان المعظم کی یہ جو رات ہے، آج کی شب برات ہے، یہ عبادت والی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت ہے، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، چونکہ اس رات کے اندر اللہ اپنے بندوں کو توجہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ نصف شعبان، لیلۃ نصف الشعبان، یعنی کہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں جو نصف والی رات آتی ہے، یعنی 14 دن گزر گئے اور 15ویں دن کی رات جو آتی ہے وہ یعنی کہ شب برات ہے، جو آج کی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر عبادت کریں، اور علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رات میں عبادت کریں، اس رات میں بیٹھیں، اللہ سے مانگیں، چونکہ اس رات میں اللہ اپنے بندوں کو توجہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوسرا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث فرماتے ہیں۔ تیسرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث فرماتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے حضرات، بہت سارے صحابہ ان حدیثوں کی تائید کرتے ہیں، اور ان حدیثوں کے راوی ہے جن حدیثوں کے اندر اس رات کی فضیلت ہے۔ اس میں سے ایک صحیح حدیث ترمذی شریف کی ہے، ایسے ہی نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر اس رات کی فضیلت ہے اور اس رات میں عبادت کرنے کو کہا گیا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے کوئی عمل ہے، اللہ کی طرف سے کوئی عبادت ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عمل نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی عبادت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنی مغفرت کی درخواست کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ بندے کو خود طے کرنا ہے کہ میں نے کیا عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرے دن روزہ رکھیں، جو کل کا دن آ رہا ہے اس میں روزہ رکھیں، اس کی بھی فضیلت ہے، ثواب ہے۔ اور چونکہ روزے رکھنے چاہیے، جب اس میں روزہ رکھیں گے ہم شعبان میں، تو ہمارے لیے رمضان المبارک کے روزے آسان ہو جائیں گے۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس رات کی فضیلت ہے، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کریں، چونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے اپنی ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، اگر ماں اپنے بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف دیکھتی ہے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، لیکن یوں ہی سوچ لو کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، سنو، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں سے جب رہا نہیں جاتا ہے تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو تکلیف میں کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ بھی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب یہ میرا بندہ میرے در پہ آ کر مجھ سے توبہ کرے گا۔ لیکن ظاہر تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مجھے حسرت ہے حضرت انسان پر، مجھے حسرت ہے حضرت انسان پر، گناہ انسان خود کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ گناہ خود کیا، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ کیا شیطان نے گناہ کیا؟ کیا شیطان نے شراب پی؟ کیا شیطان گناہوں کے اندر مبتلا ہے؟ کیا شیطان یعنی کہ وہ تو پہلے ہی گمراہ ہے، وہ پہلے ہی اللہ رب العزت کا نافرمان ہے۔ شیطان کو تو دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے اندر عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اجتماعی عمل کوئی نہ کرے، یعنی کہ باطنی جتنی عبادت ہو سکی
ہو سکتی ہے صبح فجر کی نماز تک بیٹھیں، باطنی عبادت کریں، لیکن ظاہری کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ جو ہی کی مسجد میں بیٹھ کے ایک یعنی کہ ذکر کی مجلس لگائی، مسجد میں بیٹھ کے یہ حلوہ پکانا، بہت ساری یعنی کہ ایسے خرافات ہے، کوئی حلوہ پکا رہا ہے، کوئی کھیر بنا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے، ایسا ثابت نہیں ہے۔ یہ حلوہ پکانا، کھیر بنانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔